الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ حمزہ بن عمر الاسلمی رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا اعصوم فی السفر، کیا میں سفر میں روزے رکھوں؟ مسافر ہوں تو اس وقت روزہ رکھوں۔ وَكَانَ كَثِيرَ الصِّيَامِ، وہ کثرت کے ساتھ روزے رکھنے والے تھے۔ فقال، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان شئت فصم وان شئت فافطر، اگر تو چاہے روزہ رکھ اور اگر چاہے چھوڑ دے۔ دوسری حدیث سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیان کرتے ہیں غزونا مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لست عشرۃ مضت من رمضان، کہ ہم 16ویں روزے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ ایک غزوہ میں شریک تھے۔ فَمِنَّا مَنْ صَامَ وَمِنَّا مَنْ أَفْطَرَ، تو ہم میں سے کچھ لوگوں نے یعنی صحابہ نے روزہ رکھا ہوا تھا اور کچھ نے چھوڑا ہوا تھا۔ فَلَمْ يَعِبَ الصَّائِمُ عَلَى الْمُفْطِرِ وَلَا الْمُفْطِرُ عَلَى الصَّائِمِ، تو روزے دار نے چھوڑنے والے پر اور چھوڑنے والے نے روزے دار پر فَلَا يَعِبَ، کوئی عیب نہیں نکالا، کوئی اعتراض نہیں کیا۔ تو ان دو حدیثوں سے یہ بات سمجھ آئی کہ مسافر کے لیے اللہ تعالیٰ نے رخصت رکھی ہے۔ قرآن میں بھی آتا ہے فَمَنْ كَانَ مِنْكُمْ مَرِيضًا أَوْ عَلَى سَفَرٍ فَعِدَّةٌ مِّنْ أَيَّامٍ أُخَرَ، کہ تم میں جو مریض ہے یا مسافر ہے تو وہ روزہ چھوڑ دے اور اس کی گنتی دوسرے ایام میں پوری کر لے۔ تو مسافر کے لیے رخصت ہے کہ وہ دوران سفر روزہ چھوڑ بھی سکتا ہے، رکھ بھی سکتا ہے۔ لیکن ایک بات یہاں پہ واضح ہے کہ یہ بات نہیں کہی جا سکتی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں سفر پیدل ہوتے تھے اور کئی دن لگ جاتے، تو اس لیے مشقت زیادہ تھی تو اس وقت روزہ چھوڑنا تھا۔ اب لمبا سفر بھی ہو وہ گھنٹوں میں طے ہو جاتا ہے، دنوں کا سفر، تو اس میں مشکل بھی نہیں ہوتی، تو اس لیے روزہ رکھنا ضروری ہے۔ تو ایسی قید رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہیں لگائی کہ مشقت ہو تو چھوڑ دیا جائے، مشقت نہ ہو تو رکھ لیا جائے۔ صرف سفر کی قید ہے کہ جو مسافر ہے وہ رکھنا چاہے تو رکھ لے، چھوڑنا چاہے تو چھوڑ دے، اور چھوڑا ہوا روزہ اس کی گنتی دوسرے ایام میں پوری کر لے۔ حیض اور نفاس والی عورت بھی اپنے مخصوص ایام میں روزہ نہیں رکھے گی، بلکہ اس کی بعد میں قضائی دے گی، بعد کے دن جو ہیں ان میں چھوڑے ہوئے روزوں کو پورا کرے گی۔ سیدنا سعید بن خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم الیس اذا حاضت لم تصلی ولم تصم، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت جب حائضہ ہوتی ہے، حالت حیض میں ہے، تو نہ وہ روزہ رکھے گی نہ نماز پڑھے گی۔ فَلِذَلِكَ مِن نُقْصَانِ دِینِهَا، تو یہ اس کے دین میں کمی ہے۔ کمی اس اعتبار سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جب عورت کو یہ مخصوص ایام ہوتے ہیں جسے ماہواری بھی کہا جاتا ہے، تو ان ایام کے اندر روزہ نہیں رکھے گی، منع کر دیا گیا۔ روزے کی قضائی بعد میں دے گی، روزوں کو پورا کرے گی، لیکن جو نماز ہے اس میں کلی چھوٹ ہے
اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ نماز نہ پڑھے اور پھر بعد میں اس کی قضائی بھی نہیں۔ اسی طرح وہ عورت جو نفاس کی حالت میں ہے، بچے کی پیدائش کے بعد شریعت نے 40 دن مقرر کیے ہیں، تو ان ایام کے اندر بھی وہ روزہ نہیں رکھے گی۔ وہ ایام گزرنے کے بعد وہ دوبارہ ان کی قضائی دے دے۔ اور دودھ پلانے والی عورت اور حاملہ عورت کے لیے بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہی حکم ہے۔ انس بن مالک رضی اللہ تعالی بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ان اللہ وضع عن المسافر الصوم وشطر الصلاة وعن الجبل والمرضع الصوم، کہ بے شک اللہ تعالیٰ نے مسافر کے لیے روزے کو مؤخر کر دیا، اس میں رخصت دے دی، وشطر الصلاة اور نماز کو ادا کر دیا۔ مسافر نماز آدھی پڑھے گا، فرائض آدھے پڑھے گا، مغرب کے پورے ہیں اور فجر کے تو ہیں ہی دو، لیکن جو چار ہیں ان کو دو پڑھے گا۔ وَعَنِ الْحُبْلِ وَالْمُرْضِعِ الصَّوْمِ، اور حاملہ عورت اور دودھ پلانے والی عورت روزہ نہیں رکھے گی، روزہ نہیں رکھے گی بلکہ وہ بعد میں ان کی قضائی دے گی۔ تو یہاں پر حضرت ابو زناد رحمہ اللہ بیان کرتے ہیں کہ مسنون اور شرعی احکام کے اندر کبھی رائے برعکس ہوتی ہے، انسان کی سوچ کے الٹ کام ہوتا ہے یا اس کو سمجھ نہیں آ رہی ہے، تو ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ جو حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف آ جائے تو اس کو مان لیا جائے، اس پر عمل کیا جائے۔ اب جب عورت اپنی خاص ایام میں ہے، حالت حیض میں، نفاس میں، تو ان مخصوص ایام کے اندر نماز بھی چھوڑ دے گی، روزہ بھی چھوڑ دے گی، دوسری عبادات کو بھی مثلا قرآن کو پکڑ کر پڑھنا یہ بھی چھوڑ دے گی، ویسے تلاوت کر سکتی ہے، تو اب روزے کی قضائی کا حکم ہے کہ روزوں کی گنتی بعد میں پوری کرنی، لیکن نماز کی اللہ تعالیٰ نے رخصت دے دی کہ نماز بعد میں نہیں پڑھے گی۔ تو اب یہ بات سمجھ نہیں آ رہی کہ نماز کو کیوں چھوڑ دیا گیا اور روزے کا کیوں حکم دیا گیا، لیکن یہ حکم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے دیا ہے، تو اب اسی پر عمل کیا جائے۔ اور ایک شخص اپنے بڑھاپے کی وجہ سے یا ایسی بیماری جس کے صحیح ہونے کی توقع نہیں ہے کہ میں اب صحت یاب ہو جاؤں، تو اس بیماری کے اندر یا اس بڑھاپے میں جب روزہ نہیں رکھ سکتا تو وہ شخص فدیہ دے دیا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رخص للشیخ الکبیر ان یفطر ویطعم عن کل یوم مسکینا ولا قضاء علیہ، کہ جو شخص بوڑھا ہو چکا ہے تو وہ روزہ نہیں رکھے گا بلکہ ایک مسکین کو ہر دن کا کھانا دے گا، اور نہ ہی اس کی قضائی ہے۔ اور جو بندہ روزہ نہیں رکھ سکتا بڑھاپے اور بیماری کی وجہ سے، اس کے لیے شریعت نے یہ رخصت رکھی ہے کہ وہ فدیہ دے دے اور ہر دن ایک دفعہ مسکین کو کھانا کھلانا ہے، یا تو وہ اکٹھا کسی ضرورت مند کو دے سکتا ہے یا ایک دن کا کھلا سکتا ہے یا 30 بندوں کو اکٹھا کھلا سکتا ہے، اور جو عصر حاضر کے علماء ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایک دن کا اگر وہ غلہ نہیں پیسے دیتا ہے تو وہ 500 روپے بنتے ہیں، تو یہ 15,000 روپیہ جو ہے وہ کسی کو دے دے، وہ اس سے اپنی کوئی بھی ضرورت پوری کر لے، تو جو دینے والا ہے اس کا فرض ادا ہو چکا ہے۔ اور اب ایسے امور کہ جن میں روزے کی رخصت ہے، بیماری ہے، سفر میں یا بڑھاپے کی وجہ سے عورت اپنے مخصوص ایام میں ہوتے ہوئے اگر کوئی روزہ رکھ لے تو پھر اپنے روزے کو پورا نہ کر سکے تو اس کے لیے کیا حکم ہے؟
سیدنا جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی سفر فرآ زحاما ورجلا فقد ذلل علیہ، آپ نے سفر میں لوگوں کا ایک ہجوم دیکھا کہ ایک بندے پر سایہ کیے ہوئے، تو آپ نے پوچھا ما ھذا، کیا ہے؟ فقالوا، تو انہوں نے کہا صائم، یہ روزے دار ہے۔ لوگوں نے بتایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ روزے دار ہے۔ لیس من البر الصوم فی السفر، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شخص سے کہا کہ سفر میں روزہ رکھنا نیکی نہیں۔ پتہ چلا کہ جو شخص سفر میں یا ایسی وہ چیزیں جن میں اللہ نے رخصت دی ہے روزہ رکھ لے لیکن بعد میں پورا نہ کر سکے تو اس کے لیے حکم ہے کہ وہ روزہ توڑے، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو توڑنے کا حکم دیا کہ ایسا سفر کہ جس میں تمہارے لیے مشکل بن جائے روزے کو پورا کرنا، پھر اس کو چھوڑ دو۔ لیکن اس کے علاوہ کوئی بندہ جان بوجھ کر ہی روزہ توڑ دیتا ہے، ان میں تو رخصت ہے کہ یہ بعد میں اپنی قضائی دے دیں گے، بعد میں ان روزوں کو پورا کر لیں گے جو خاص رخصت اللہ تعالیٰ نے دی ہے، خاص لوگوں کو دی ہے۔ لیکن ایک بندہ ویسے ہی روزہ توڑ دیتا ہے تو اس کے لیے نہ قضائی ہے، نہ رخصت ہے، نہ فدیہ ہے، کچھ بھی نہیں، تو وہ اللہ تعالیٰ سے اپنے اس کام پر معافی مانگے، اس نے یہ گناہ کیا، جان بوجھ کر روزہ توڑ دیا۔ اور کفارہ ان لوگوں کے لیے ہے کہ جو حالت روزہ کے اندر اپنی عورت سے ازدواجی تعلق قائم کر لیتے ہیں، اس کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے کہ وہ ایک غلام آزاد کرے یا 2 مہینوں کے مسلسل روزے رکھے یا 60 مساکین کو کھانا کھلائے۔ کفارے کا تعلق جو ہے اس بندے کے ساتھ خاص ہے۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ان حدیث کو سمجھنے کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔